اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہیلتھ کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید۔ میں آپ کا معالج فاضل طب ڈاکٹر محمد ارشد۔ آج میں جس بیماری پر بات کرنے لگا ہوں وہ ہے بلڈ پریشر۔ اب بلڈ پریشر کا جو علاج ہے وہ انشاءاللہ میں آج آپ کو سبزیوں کے استعمال سے جو ہے اس کا علاج بتاؤں گا، جو کہ بہت ہی کارآمد اور دلچسپ ہے۔ سبزیاں جو ہوتی ہیں صرف پکانے کی چیز ہی نہیں ہیں، بلکہ قدرت کی طرف سے انسانی جسم کی نشو و نما کے لیے ایک حسین نعمت ہے۔ مختلف موسموں میں موسمی اثرات کے مطابق ان کی وجود اور اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنے اپنے اثرات انسانی جسم پر چھوڑتے ہیں، کیونکہ گرم موسم جب آتا ہے تو اس وقت اور سبزی آ جاتی ہے، اور جب جو ہے ٹھنڈا موسم آتا ہے، سردیوں کا موسم آتا ہے تو اس وقت جو ہے اور سبزیاں آ جاتی ہیں، گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر موسم کے لحاظ سے سبزی جو ہے تبدیل ہوتی ہے، تو اس سے یہ چیز بات واضح ہوتی ہے کہ یہ انسانی جسم پر ضرور کوئی نہ کوئی اثرات چھوڑتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسم کے مطابق جو ہے فروٹ پیدا کیے ہیں اور سبزیاں کھانے کے لیے پیدا کی ہیں۔ ان سے بہت سی بیماریوں کے علاج بھی ہوتے ہیں جن سے ایک آدمی واقف نہیں ہے۔ اور پھر ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم ہمیشہ شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں اور ایسا علاج تلاش کرتے ہیں کہ فوری جو ہے ہم اسے استعمال کریں، اور ابھی وہ ہمارے حلق سے اترا بھی نہ ہو، اور وہ دوائی یا وہ چیز ہماری حلق سے اتری نہ ہو، اور پہلے ہماری بیماری جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اگر ایسی ادویات اگر آپ استعمال کریں گے تو وہ بیماری کو دبا دیتی ہیں، ختم نہیں کرتی۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کیجئے گا ہر بیماری کا جو علاج ہے وہ مستقل طور پہ کریں، اور ایسے علاج کی طرف جائیں جو کہ اس بیماری کو مستقل طور پر ختم کر دے، جن سے ایک عام آدمی جو ہے واقف نہیں ہے کہ فروٹس اور سبزیوں سے کیسے علاج کیا جاتا ہے۔ اسی خیال کے پیش نظر جو ہے چند بیماریاں جو ہے وہ انشاءاللہ گائے بگائے میں اپنی ویڈیوز میں بیماریاں بھی بیان کرتا جاؤں گا، اور ان کے لیے جو مفید سبزیاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا، اور بتاؤں گا کہ ان کی افادیت کیا ہے اور ان کے فوائد کیا ہیں۔ تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے بلڈ پریشر کا۔ اب بلڈ پریشر میں عام جو کھائی جانے والی سبزی یہ ہے جو کہ ہر علاقے میں ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے، جسے پیٹھے کا نام دیا جاتا ہے۔ پیٹھے کا ہر لوگ جو ہے ہر انسان واقف ہے۔ اگر پیٹھے کا مربع جو ہے بلڈ پریشر کے مرض کے لیے اکسیر اعظم ہے، اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خون کے جوش کو کم کرتا ہے، بلڈ پریشر کو معتدل کرتا ہے، اور گرمی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پیشاب کی جلن کو ختم کر دینے میں پیٹھا اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ دماغی کام کرنے والوں کے لیے پیٹھے کا حلوہ بہت مفید ہے۔ نیز قوت باہ کے لیے بھی پیٹھا بہت مفید ہے۔ یہ ہڈیوں کی پرورش کرتا ہے، پیاس کو تسکین دیتا ہے اور نیند لاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ پیٹھے کی کتنی خصوصیات ہیں جس سے ہر شخص جو ہے واقف نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ یہ پیٹھا کتنے فائدہ مند ہے۔ اس لیے اگر پیٹھے کا آپ حلوہ کی شکل اختیار کر کے کھائیں یا پیٹھے کا مربع بنا کر اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو آپ گائے بگائے استعمال کرتے رہیں، تو اس کے فائدے دیکھ لیں کتنے ہیں۔ کہ سب سے پہلے تو یہ آپ کا بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے۔ بلڈ پریشر کو یہ نارمل کرتا ہے، معتدل کرتا ہے، اور گرمی کی شدت کو یہ کم کرتا ہے۔ پیشاب کے اندر جلن ہے تو اس کو ختم کرے گا، اور یہ پیٹھا جو ہے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ دماغی کام کرنے والوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، قوت باہ کے لیے بہت مفید ہے، ہڈیوں کی پرورش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زہروں کا بھی تریاق ہے۔ اگر آپ کی باڈی کے اندر زہریلے مادے اکٹھے ہو گئے ہیں تو ان کے لیے جو یہ پیٹھا ہے زہروں کا تریاق کرتا ہے، اس سے جسمانی زہر تحلیل ہو جاتے ہیں۔ یہ جگر کے لیے بھی مفید ہے اور جسم کو موٹا بھی کرتا ہے، فربا کرتا ہے۔ پیٹھا سالے خون پیدا کرتا ہے، خون کی کمی ہو تو پیٹھا آپ استعمال کریں۔ ہاں، اگر آپ اس کا جوس نکال کے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت فائدہ مند ہے اور پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتا ہے۔ اب اس کے فائدے دیکھ لیں۔ اگر آپ نے جو ہے تریاق، زہروں کے تریاق کے لیے کرنا ہے، جگر کے لیے استعمال کرنا ہے،
یا جسم کو فربہ کرنا ہے یا سالے خون پیدا کرنا ہے یا آپ نے پیٹ کے کیڑوں کو مارنا ہے تو آپ اس کا جوس نکال لیں، گرینڈ کر لیں۔ جوس نکالنے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں، ہاف گلاس کر لیں یا 1 کپ جو ہے آپ وہ استعمال کر لیں، دن میں 1 دفعہ کر لیں، 2 دفعہ کر لیں، تو انشاءاللہ جب آپ اسے استعمال کریں گے تو بہت ہی زبردست اس کے نتائج حاصل ہوں گے۔ جو میں نے آپ کو فائدے دیے ہیں، بتائے ہیں، یہ فائدے ہماری تجربے سے گزرے ہوئے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو لکھنے کے لیے اور اس پر نسخے پر عمل کرنے سے پہلے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا، لائک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے زندگی بخیر۔ تو میں آپ کو سبزیوں اور فروٹ سے جو ہے انشاءاللہ علاج بتاؤں گا کہ کون کون سی بیماریوں کا آپ کون کون سی سبزیوں سے علاج کر سکتے ہیں، اور پوری آپ یقین کے ساتھ، پوری یقین دہانی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ جب آپ انشاءاللہ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو ان بیماریوں کے لیے کسی بھی ادویات کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایک دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ جاری رہے، لنک بنا رہے۔ السلام علیکم۔